بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا گھرانہ کون سا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کس باپ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، جن کو ایمان لانے کا شرف سب سے پہلے حاصل ہوا۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باہر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ گھر میں آپ پر ایمان لانے والے آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے غلام حضرت زید، گھر میں حضرت علی موجود تھے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور گھر سے باہر آپ نے جس سے سب سے پہلے ذکر کیا ہے اپنی نبوت کا، پہلی وحی کا، وہ کون ہے؟ یہ شرف کس کو ملا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے دوست تھے۔ اور وہ بھی جب انہوں نے یہ سنا، وہ بھی سب سے پہلے ایمان۔ تو یہ والد ہیں کس کے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں اور ان کی بیٹی صدیقہ ہے۔ ان کو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تھا، اور حضرت عائشہ کو صدیقہ کا لقب کس نے دیا ہے؟ قرآن مجید۔ جب ان کا واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی تو ان کو قرآن نے صدیقہ کا لقب دیا، اور حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام رومان، انتہائی سمجھدار، انتہائی نیک خاتون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ، وہ ام رومان کو دیکھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساس کے بارے میں ارشاد، جس نے کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ اور ان کا جو خاندان تھا قریش کا خاندان تھا، بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا چند پشتوں پر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب مل جاتا ہے۔ اور اس گھرانے کی سب سے بڑی سعادت کیا ہے کہ یہ گھرانہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ اب اس گھرانے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے، اس کے 6 سال دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور کن ماں باپ کے ہاں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں اور ام رومان کے ہاں۔ ماں بھی جنتی خاتون ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور آپ کی دوستی یوں تھی کہ ایک لمحہ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہ گزرتا، اور یہ دوستی نبوت سے پہلے بھی تھی، بعد میں اور کی ہوتی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو انہوں نے دعوت کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا، اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، بلکہ عشرہ مبشرہ جو ہیں، ان میں سے بیشتر جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت سے ہی اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو تاجر ہوتا ہے اس کے لوگوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، اور اس کا رویہ بھی لوگوں کے ساتھ اور انداز کا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ جو ہوتی ہے وہ بڑے مناسب انداز سے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس صلاحیت کو دعوت دین کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر چونکہ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، مالدار بھی تھے، اپنے مال کو بھی دعوت دین میں استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرحلے پہ ساتھ دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے یار غار کے طور پہ چنا تھا۔ یہ سعادت اور کسی صحابی کو کیوں نصیب نہ ہوئی؟ اس کی وجہ حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی جان نثاری اور اپنی محنت اور قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی حیثیت سے ان کو چن لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تمام جن لوگوں نے میرے ساتھ احسانات کیے
میں نے تمام کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ مراد کیا ہے؟ ان کو کون بدلہ دے گا؟ اللہ رب العزت۔ ان کو کون بدلہ دے گا؟ اللہ رب العزت۔ حضرت ابو بکر آپ کے مشوروں میں شریک ہیں، رات کے وقت، دن کے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت، کوئی اہم معاملہ ہوتا حضرت ابو بکر کے ساتھ راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ والد ہیں جن کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو